حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کریم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ان کا عرش کے سامنے ممبر بچھائے گا اور اس ممبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلوہ گر فرمائے گا، اور دوسری طرف عرش کے سامنے تاجدار ختم نبوت حضرت امام الانبیاء جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہوگا، اور اس پر حضرت پاک نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے۔ ایک طرف حبیب ہوگا، دوسری طرف خلیل ہوگا، اور درمیان میں جو کرسی لگے گی میرے پاک نبی نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق کی ہوگی، اور پھر آسمان والے فرشتے آوازیں لگائیں گے، صدائیں لگائیں گے، ابو بکر صدیق کتنا خوش نصیب تو انسان ہے، کتنی برکت والا ہے کہ ایک طرف حبیب ہے، دوسری طرف خلیل ہے، اور درمیان میں اللہ نے تجھے بٹھا دیا ہے۔ کتنی ہی مرتبے والا وہ ہوگا، کتنی ہی شان والا ابو بکر صدیق ہوگا کہ جو خلیل اور حبیب کے درمیان جلوہ گر ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مقام محمود پر جلوہ گر ہو کر عسا ان یبعث ربک مقاما محمودا، جلوہ گر ہو کر وہاں حضور علیہ السلام دعا کریں گے، بلکہ دنیا میں حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہم جعل ابا بکر فی درجتی یوم القیامت۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر سارے صحابہ کرام نے یہ ذکر سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما ہے، دیگر صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے ایسے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہم اجعل ابا بکر، یا اللہ ابو بکر صدیق کو فی درجۃ یوم القیامہ، جو قیامت میں تو نے مجھے درجہ عطا کرنا ہے، جو قرآن کریم بھی ذکر فرما رہا ہے عسا ان یبعث ربک مقاما محمودا، کہ ہم مقام محمود پر اپنے محبوب کو جلوہ گر کریں گے۔ اس مقام محمود کا ذکر کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یا رب العالمین جو تو نے مجھے دنیا جنت میں مقام دینا ہے وہی مقام ابو بکر صدیق کو بھی عطا فرمانا۔ اب یہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہم اجعل ابا بکر فی درجۃ یوم القیامہ، جو میرا درجہ ہوگا وہی ابو بکر کو عطا فرمانا۔ بس کیا ہوا، میرے پاک نبی نے دعا تو کر دی، اب اللہ نے فوراً اپنے پاک نبی کی طرف وحی فرمائی فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اپنے پاک محبوب کی طرف وحی فرمائی اور ارشاد کیا فرمایا ان اللہ قد استجاب لکم، اے پیارے محبوب آپ کو رب اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ جب بھی دعا کریں گے قد استجاب لکم، آپ کی ہر دعا کو آپ کا رب قبول فرما لے گا۔ یعنی کہ پاک نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہم اجعل ابا بکر فی درجات یوم القیامہ، تو درجہ جو مقام جو فضیلت تو نے مجھے عطا فرمانی ہے وہی ابو بکر کو عطا فرمانا۔ اب نبیوں کا تو مقام اعلیٰ ہے، نبیوں کے مقام پر تو پہنچ کوئی نہیں سکتا۔ اب قرآن کی ترتیب بھی یہی ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، انبیاء کے بعد جو درجہ ہوگا اللہ کے ہاں وہ صدیق کا ہوگا، وہ صدیق کا درجہ ہوگا۔ اب جہاں جہاں امام الانبیاء ہوں گے وہاں وہاں امام صحابہ ہوں گے، صحابہ کا امام ہوگا، وہاں وہاں صحابہ کا پیشوا ہوگا، وہاں وہاں ابو بکر کا مقام ہوگا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ سے مقام لے کر اور اعلان کر کے فرما دیا ابو بکر کا مقام وہ ہے جو مصطفیٰ کا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں آسمان دنیا پر اللہ کے کچھ فرشتے ہیں اور وہ کرتے کیا ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ابو بکر سے محبت کرتا ہے، جو بندہ عمر فاروق سے محبت کرتا ہے، وہ 10,000 فرشتہ آسمان دنیا پر کھڑے ہو کر اس ابو بکر و عمر سے محبت کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہے۔
دنیا میں بیٹھ کر کہیں بھی مسجد میں ہو، گھر میں ہو، گلی میں ہو، اپنی دکان پر ہو، جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہے، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں آسمان پر 10,000 فرشتہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے۔ اور آگے میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا پھر دوسرے آسمان پر اور ایک 10,000 فرشتہ بیٹھا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ جو بندہ ابو بکر سے نفرت کرتا ہے، جو بندہ عمر فاروق سے بغض رکھتا ہے، ابو بکر سے بغض رکھتا ہے، وہ 10,000 فرشتہ اس نفرت کرنے والے پر لعنت بھیج رہا ہے۔